مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس پروگرام سے، ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے، اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے، آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی سب کو سننی چاہیے، زبردستی سنانا کہاں سے اچھی بات۔ میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی، باہر کا اسپیکر آف ہوگا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا، کیوں زبردستی؟ میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو، یہ کہاں ہے اسلام میں؟ پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے۔ تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے، پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے۔ اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے، اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے، اسپیکر پہ ہونی چاہیے، لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے، آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے۔ بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے، ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں، آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے، جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا، کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو، آواز پہنچ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے، اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے۔ اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو، اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا، ایٹمی بم، کوئی بم پھٹا ہے، بڑھا سکتے ہو آپ۔ تو مؤذن کیا کرتے ہیں؟ فل۔ کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا، پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا، میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی، بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے، اتنی ایک دم زور سے آواز۔ تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے، محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیوم کیا کریں، سلو کریں، کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ آپ اپنے محلے تک رکھیں تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم تو اسلام سے ہی خارج ہو، میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو۔ اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے، تو شیطان ہے، اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ۔ اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اتنی لمبی اذان، اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے، لفظ اللہ پہ مد۔ ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے، حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا، جیسے اللہ اکبر، یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ، پھر دوبارہ اللہ اکبر، بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچنی ہے نا اللہ اکبر، حضرت نیچے اترتے تھے، اللہ کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ایسے ہی ہو رہی ہے، فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے، دلیل سے بات کریں، مد تو نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے، کہ پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن، سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے۔ تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے، فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا، جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے، یہ تجوید کا قانون ہے۔
تو ذرا سی کھینچتے تھے نا حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا. تمیز سے اذان دو بھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہدو میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ, اور لا الہ میں بھی لا کو بھی. لیکن مؤذن کیا کرتا ہے, اشہدو, ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ. پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپھڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ ابھی جوان ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے, لیکن وہ الہ, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے, الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنی ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا. کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دیں آپ مائک تیرے ہاتھ میں, اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر. ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا. خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت, اچھی بات ہے. میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں, یار اذان ہو رہی ہے, لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے, اتنا کھینچتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے, کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی. پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے, میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھائی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے, اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے, اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی, زیادہ سے زیادہ کرو, لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے, مختصر, تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے؟ مختصر پڑھی جائے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فَلْيُخَفِّفْ, نماز کیا کرائے, ہلکی. جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے نماز. کیوں؟ نبی نے فرمایا فِيهِمُ السَّقِيمُ, کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے. اسلام کا مزاج یہ کہ اجتماعی جب کام ہوگا تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا, تو اس میں آسانی رکھی ہے. جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں نا, پبلک زیادہ ہوتی ہے, ویسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں, بھائی پبلک زیادہ ہے تو 2 پڑھا کرو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں. حضرت معاذ ابن جبل تھے, انہوں نے عشاء کی نماز میں نا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. اتنی لمبی نماز پڑھ, پہلی رکعت میں سورہ بقرہ. ایک صحابی پیچھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے, ایک دن وہ نماز توڑ کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے ان کو ڈانٹا, ان کو بولا کہ تم منافق ہو گئے ہو, نماز سے تمہیں معاذ اللہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے, تم سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو قرآن کیا کہتا ہے, منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا یہ تو نماز میں ٹینشن محسوس کرنا یہ تو منافقین کا کام ہے. تو ان صحابی نے جا کے نبی کو شکایت لگائی, صحیح حدیث ہے یہ, کہ یا رسول اللہ میں اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے, مجھ سے نہیں پڑھی گئی. تو آپ نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا اور ان کو یہ نہیں کہا تم واقعی منافق ہو. حضرت معاذ کو اتنا سخت آپ نے تنبیہ کی, افتان انت یا معاذ, اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں آزمائش میں ڈال رہے ہو, اور ان کو امامت سے معزول کر دیا کچھ وقت کے لیے. کیوں بھائی, اجتماعی کام ہے, سب کو لے کے چلنا ہے اس میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر میری خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے, 1/3 رات تک اس میں تاخیر کی جائے, لیکن امت پہ مشقت کا خوف ہے, اتنی دیر تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل, اس لیے جلدی پڑھنے کا حکم دیا. کیوں, اپنی طور پہ پڑھ لو بھائی, آپ اپنے طور پہ آپ پڑھ لیں. تو دوسرا اصول ہے, وہ اصول فقہ کا قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جھینگا کھانا جائز نہیں ہے,
لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں حنفی رہتے ہیں لیکن ان کی صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, وہاں ان کو اس اختلاف کا فائدہ دیا جاتا ہے کہ اب بھائی ان سے چھڑوانا بہت مشکل ہے, چلو یار اختلافی مسئلہ ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ حرام کہہ کے وہ سب ساری قوم تھوڑی حرام کھائے گی, تو گنجائش اختلاف سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے. آپ نے فرمایا اپنی نماز جتنی چاہو مختصر پڑھو, لمبی پڑھو. اب اپنی تو ٹک 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 کر کے چل رہی ہوتی ہے اور نماز میں لمبی گھسیٹ رہے ہیں. اچھا, بعض اماموں نے ایک اور کام شروع کیا ہے, اس پہ کلپ بنا لیا کریں, اچھے اچھے ٹاپک ہیں یہ. میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے چینل سے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا, دوسرے دے دنا دن نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم چیز ہے یہ ائمہ کرام کے سمجھنے کی. بعض امام یہ کرتے ہیں کہ پورے سال نماز میں اپنا قرآن دہراتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ اپنا قرآن الگ سے دہرا لو. کہتے ہیں ہم فجر میں شروع کریں گے الحمد سے لے کے پھر الف لام میم اور پھر پورا پڑھتے 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 وہ کہتے ہیں پورے سال میں ہمارا نمازوں میں قرآن ختم ہو گیا. بھائی آپ پبلک کو اس کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں. پبلک کو سنت قرات جو عام معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی صحابہ اور احادیث سے تاکید ہے. اجتماعی نظم میں اپنا نہ دیکھیں کہ میں نے اپنا قرآن دہرانا ہے. اجتماعی نظم میں آپ نے پبلک کی رعایت کرنی ہے, اور پبلک کی رعایت سنت قرات میں ہے. فجر میں طوال مفصل یہ سنت ہے, سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک, اور پھر ظہر میں بھی طوال مفصل, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ صورتیں پڑھیں, اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک. علماء کو پتہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے, تو ایک بیلنس نماز ہوگی. اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں, کوئی نائٹ ڈیوٹی, کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے, تو نائٹ ڈیوٹی ہے, کوئی بھی وجہ ہو, یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو, تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد, یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے. سورہ مزمل پڑھیں, آپ سورہ ملک پڑھیں, سورہ نون قلم پڑھیں, طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے, لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتا ہے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا, مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا, تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے, تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں, فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا, پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں, کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے, آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے, مختصر قرات کریں گے, ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے, اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں, اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے, جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں, بھائی کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو, مسجد میں تراویح کی نماز, تو تراویح کی نماز میں کیا ہے, پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں, تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے, اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا, 6 روزہ پڑھ لیں آپ, گھر میں پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں, شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی, اس میں 27ویں کو یا 29ویں قرآن ختم ہوگا تاکہ سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی, 10 روزہ ہوگی. بھائی یہ آپ اپنے گھر میں کرو, کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے
تپڑ نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے, اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے, اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی. یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں, تو میں اذان کا بتا رہا تھا, اشہد اللہ الہ, الہ میں الہ نہیں ہے, الہ الا اللہ, آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے, اشہد میں ہا کو پہلے کھینچیں گے, پھر ان, اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے, انا ہے بھائی, بس اتنا کافی ہے, اتنا ہی ہے اسلام میں. انا نہیں ہے, پھر ان بھی گھمائے گا, بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو, انا بس. پھر آگے محمدن, محمد میں میم پہ تشبیہ ہے, تو اب یہ نہیں کہ محمد, یہ کس اصول کے تحت. تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے, جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ. نا 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 نا, یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا, کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے, تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج کل کے عرب تو ایسے ہی اذانیں دے رہے ہیں, تو عربی آج کی زبان نہیں ہے, 1400 سال پرانی زبان ہے. تو جو علم لغت کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے جو گرامر مرتب کی ہے وہ آج کے عربوں کو دیکھ کے نہیں کی ہے, وہ 1400 سال پہلے کی عربی زبان کو دیکھ کے کی. آج کے عرب بھی اس اصول کے پابند ہیں, اگر وہ اس پہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا قول حجت نہیں ہے. ایسے تو مصر کے عربی جو ہے وہ اللہ اکبر کو اللہ اچبر بولتے ہیں, میں نے خود سنا ہے اور بارہا سنا ہے. مصر کے جو عربی آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو میں نے بہت دفعہ میں سنا اللہ اچبر. اب آپ کہو کیونکہ وہ بھی تو عرب ہیں, تو بھائی وہ عرب ہیں, لیکن آج ان کے لب و لہجے سعودیہ والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مصر والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مسقط والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں. تو وہ بھی پابند ہیں کہ جب قرآن اور سنت والی عربی بولیں گے تو وہ ان اصول اور ضابطوں کے پابند ہوں گے, ان اصول اور ضابطوں کے وہ پابند ہوں گے. تو اشہد ان کھینچتے چلے جاتے ہیں, محمد کوئی اینڈ نہیں ہے, وہی اپنے لنگس کی طاقت بتا رہا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ میں رسول اللہ ایسے, یہ رسول کو کوئی مد نہیں ہے, اس پہ کس بیس پہ کھینچ رہے ہو آپ؟ گو کہ کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے, اور دلیل نکالی ہے کہیں سے قاریوں کے کلام سے کہ یہ مد تعظیمی ہے, لیکن کہیں ہمیں ملتا نہیں ہے. یہ بہت کمزور قول ہے, اور مان لو یہ صحیح قول ہے, اس کی انتہا کیا ہے بس یہ بتا دو آپ, اس کو ضبط کیسے کریں گے؟ وہ رسول کو تعظیم میں کھینچتا چلا جاتا ہے, اپنے پھیپھڑوں کی طاقت دکھا رہا ہے وہ, تو مؤذنوں کو چھوڑ دیا جائے گا جتنا مرضی کھینچو آپ. تو رسول اللہ کھینچتے چلے جائیں. پھر حی علی الصلاۃ میں حی پہلے اس کو کھینچتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی. حی کیوں؟ حیا ہے, حیا عربی میں لفظ کیا ہے جب کسی کو بلایا جاتا ہے؟ حیا. حیا نہیں ہے, یہاں کوئی تک ہی نہیں بنتا مد کا. پھر علی الصلاۃ کو علی الصلاۃ پڑھیں گے. تو عجیب ہی اذانوں میں اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس مؤذن کی اذان خوبصورت ہے. جنہوں نے اذان سکھانے کے ادارے کھولے ہیں وہ بھی خوبصورتی کو تو فوکس کر رہے ہیں, قواعد اور ضوابط کو بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ مؤذن کو جب کھڑا کر دو آپ مائک کے سامنے تو وہ جانے اور اس کا مائک جانے اور اس کے پھیپھڑوں کی طاقت جانے. تو 1-2 دفعہ تو اذان بہت اچھی لگتی ہے, یار مسجد میں بڑی پیاری اذان ہو رہی ہے. 2-4 دفعہ کے بعد لوگ پھر احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت لمبی اذان ہوتی ہے, کہ نہیں ہوتا احترام انسان سے, اور پھر کوئی احترام نہ کرے تو اس کو منع کیا جائے کہ یار احترام کرو, تو کون سا فرض ہے احترام کرنا, وہ فتوے دینے پہ آ جاتا ہے. فرض واجب نہیں ہے, لیکن شاعر اسلام تو ہے نا اذان, اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے اذان کی. اور پھر دوسری بات یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہوتے پھر وہ جب احترام, تو بھائی اتنا لمبا احترام کرے کون یار, یہ تو بہت لمبی اذان کھینچتے ہیں یہ. جب ان کو سمجھایا جائے, ہاں پھر لوگ کچھ فتویٰ لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اذان تو مختصر دلواؤ, تو کہتے ہیں لو تمہیں اللہ کے نام سے نفرت ہے. تو بھائی یہ شریعت کا آپ
یوز کیا کر رہے ہو؟ غلط یوز. میں جہاں پہلے رہا کرتا تھا میں خود بہت لمبی اذان دیتا تھا, پھر مجھے تنبیہ کی مفتی رشید احمد صاحب نے, تو میں نے وہ چھوڑ دی لمبی اذانیں. تو وہاں بھی یہی تھا, میں اذان دیتا تھا, لوگ بڑی تعریف کرتے تھے, بہت کھینچتا تھا میں, بہت لنگس کی طاقت پوری لگا کے نا اتنا لمبی اذان. تو ایک دو دفعہ میں تو بڑی پسند آئی. پھر مجھے یاد ہے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار ہم لوگ بدماش لوگ ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی اذان اتنی لمبی ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں اذان کا احترام کریں, یار تھوڑا مختصر کر دیا کرو. اب دیکھنا لوگ اس پہ کہیں گے اچھا یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کی رعایت میں مختصر اذانیں ہو رہی ہیں. نہ نہ نہ, ان لونڈے لپاڑوں میں بھی اتنی فہم ہے کہ اذان کا ہم کیا کریں, احترام. تو ان کے اندر یہ احترام رہنے دو, یہ احترام ان سے لونڈا لپاڑا پن بھی چھڑوا دے گا, لیکن احترام ہی شارٹ ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے مؤذنین کو چاہیے بھائی اذانوں میں لوگوں کی آزمائش نہ کریں. لوگ پھر حرمین کی مثال دیتے ہیں, حرم میں بھی تو اتنی لمبی نمازیں ہوتی ہیں. دیکھو دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. حرم میں جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں اس پہ بھی بعض عرب علماء کو اشکالات ہیں. بعض عرب علماء کی تحریریں میں نے خود پڑھی ہیں, ان کو وہاں پہ بھی اشکال ہے کہ بھئی اتنی لمبی اذان ثابت نہیں ہے. اور بالفرض حرم میں ہو بھی رہی ہیں تو حرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حرم میں تو جاتے ہی لوگ اذان سننے کے لیے ہیں. تو آپ اپنی مسجد کو, انڈا موڑ کی مسجد کو حرم پہ قیاس نہ کریں. آپ وہاں تو الگ ماحول ہوتا ہے, تو اس پہ آپ انڈا موڑ اور باقی دنیا کی مسجدوں کو قیاس نہ کریں. تو یہ بھی ہے کہ بھائی اذان میں بھی اعتدال ضروری ہے. مؤذن اپنی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے مائک جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو کھینچتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں کسی بیان میں جاؤں, کوئی پروگرام ہو, کوئی جلسہ ہو, گئے بیان میں قاری صاحب کو بٹھا دیا کہ پہلے تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوگا. قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی اس کو. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے بیان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں. بائی ایئر اتنا لمبا سفر کر کے ہم گئے ہیں, اب بول بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے لو بھائی تلاوت سے نفرت ہے. قاری لوگوں کی واہ واہ دیکھ رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے. وہ بھی کیسے اچھے پڑھتے ہیں, غلط نہیں پڑھتے, کھینچے جا رہا ہے کھینچے جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, کہیں ادھر نازم آباد میں کوئی بیان تھا, مجھے بلایا, میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا. میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں یار. میں چلا گیا, ابو قاری صاحب کو بٹھایا, وہ ممبر ہی نہیں چھوڑ رہا, وہ پڑھے جا رہا ہے. پھر میں نے بیچ میں ٹوک دیا, میں نے کہا بھائی بس اسٹاپ. تو نہیں رک ہی نہیں رہا تھا نا, رک ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا سارا وقت تو قاری صاحب ہی نکال لیں گے, یا تو محفل قرات ہو, پھر تو جتنا لمبا پڑھو, کیونکہ لوگ آئے ہی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. محفل ہے بیان کی اور تلاوت آپ نے اتنی لمبی. تو اس میں اب میرا طریقہ یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو پہلے میں کہہ دیتا ہوں بھائی قاری صاحب تلاوت قل هو اللہ احد, بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. باقی پھر جب ہمارا موڈ ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے, لمبی تلاوت ہم آپ سے سنیں گے. نعت والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, لمبی نعت شروع کر دیں گے, اتنی لمبی نعت. یہ سب اچھا, لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے, کسی کو تکلیف دینا ہے. لیکن اس تکلیف پہ لیبل اچھا لگائے برا لیبل لگائے, اچھا لیبل. قرآن سنا رہے ہیں بھائی, زبردستی کا سنانا یہ بھی تکلیف ہے. وہ نہیں سننا چاہ رہا, آپ کیوں زبردستی سنا رہے ہو اس کو؟ تو ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور مسئلہ, جب بات چل پڑی ہے تو مثالیں ہی دیتا رہتا ہوں نا میں تو وہ مثالیں دیتا ہوں جو حاضر سروس مارکیٹ میں چل رہی ہیں تکلیف پہنچانے کی, لیکن ان کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. کہیں بیان میں بلایا, میرے بیان کے لیے, اب لوگ میرا نام سن کے آئے ورنہ وہ نہیں آتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہمیں لائک کرتے ہیں, ہمارا نام یوز ہوگا تو آئیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. بعض لوگ کسی اور کو لائک کرتے ہیں تو وہاں میرا نام لے لو تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ہر مشہور جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے لیبل لگا دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب کا, تو ہمارے جتنے بھی فین تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے, پورے شہر سے آ گئے کہ مفتی صاحب سبحان اللہ. ان کا خیال میں اب وہ جو کمپیئرنگ کر رہا ہے نا, ہوسٹ ہے کم بخت 1.5 گھنٹے کا وہ بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آج مجھے اپنا منجن بیچنے کا موقع مل رہا ہے, اتنی پبلک اکٹھی ہوئی ہوئی ہے, یہ ویسے تو سنے گی نہیں, آج اپنا منجن بیچو. اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کی تصویر میرے ساتھ اور ویڈیو, تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں بھائی. مفتی صاحب کا بیان 15 منٹ کا ہوا اور حضرت جی کا 1.5 گھنٹے کا, جبکہ لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور
بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی تو ہٹ یار, لیکن بول نہیں سکتے کچھ. بہت دفعہ ہوتا ہے, میرے بیان سے پہلے تھکا دیتے ہیں لوگوں کو. بعض ملکوں میں ایسا ہوا, میں گیا بیان کے لیے, دیکھا تھک کے نا لوگ چور ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں ایسا ہوا, بیان کے لیے جب میں گیا ہوں, مجمع بہت ہے, میں بیٹھا ہوں تو لوگ تھکے ہوئے نا, بالکل کوئی ان کے چہروں پہ رونق نظر نہیں آ رہی, بور ہو رہے ہیں. مجھ سے تو پھر بیان نہیں ہوتا, جب میں لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تھکا ہوا ہے. میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ پتا چلا جی 1.5 گھنٹے سے منجن بکھ رہا تھا ایک صاحب. یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی تکلیف دی اور پبلک کو بھی. جس کو سننے آئے تھے اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی. کوئی مزاحیہ پروگرام ہو نا, کوئی ہنسی مذاق والے, وہ بھی 1.5 گھنٹہ بہت زیادہ. اس کے بعد اس فلمیں نہیں چلتی زیادہ. کوئی 3 گھنٹے کی فلم اگر 6 گھنٹے کی بنا دے کوئی, لوگ کہیں گے بھائی دنیا میں اور بھی غم ہے. گانے نہیں چلتے, فلمیں نہیں چلتی, چرس ہیروئن کی محفلیں نہیں چلتی. چرسی بھی تھوڑی دیر میں اپنے برساتی نالے سے نکل کے باہر آتا ہے کہ یار بہت پی لی, اب تھوڑا سا کچھ اور کام کرو, باہر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن چی جو بیٹھے ہوتے ہیں نا برساتی نالوں میں, وہ بھی بور ہو کے کہاں نکلتے ہیں, حالانکہ وہاں کتنا انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوتا ہے. وہاں چاند بھی ہے, مریخ بھی ہے, وہاں وہ خلائی شٹل میں بیٹھ کے کہاں کہاں گھومتے ہیں, کہکشائیں دیکھ کے آتے ہیں, اور بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں ان کے. برساتی نالے سے نکلے تو دنیا اندھیری, پھر بھی نکلتے ہیں, پھر بھی وہاں سے باہر نکلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت ابو ہریرہ, صحابی کا نام میں بھول گیا, رضی اللہ عنہما. ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں روز کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ روز وہ جمعرات کے دن مجلس لگایا کرتے تھے کوفہ میں واعظ و نصیحت کی. انہوں نے کہا آپ روز بیان کیا کریں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اس لیے روز بیان نہیں کرتا کہ ہمارے نبی بھی وقفے وقفے سے بیان کیا کرتے تھے, کیونکہ خشیۃ ان تملوا او کما قال, اس خوف سے کہ تم اکتا نہ جاؤ. نصیحت سن سن کے بھی انسان اکتا جاتا ہے, ہر وقت ہی باتیں باتیں باتیں, نصیحت یہ نہیں کرو وہ کرو, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, ہر وقت آدمی اس سے بھی, وہ انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے, لامحدود صلاحیت نہیں ہے انسان کی, اکتا جاتا ہے وہ, پھر نصیحت اثر کرنا بند. بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ہر وقت بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, ہر وقت نصیحت کا پروگرام, بیٹا ایسے نہیں کرتے, بیٹا ایسے کرتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں کرتے, بیٹا ایسے کرتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے, بیٹا ایسے. تو بچہ کہتے ہیں میرے ابا کا بس آٹومیٹیکلی گھر میں آتا ہی آٹو پہ آ جاتے ہیں, بٹن دب جاتا ہے اور نصیحت کے پروگرام کیسٹ کی طرح, تو اس بچے پہ نصیحت اثر کرنا ختم.